ہنستے کم ہیں، روتے زیادہ ہیں۔ اور جنتی لوگوں کی ایک پہچان اور بتاتا ہوں، وہ فالتو باتوں سے اپنی زبان کو بچاتے ہیں، ضروری بات ہو تبھی بولتے ہیں، ورنہ وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فالتو بولنا تو ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ تو جو جنتی لوگوں کو دیکھنا چاہے وہ ایسے لوگوں کو دیکھ لے کہ جو فالتو نہیں بولتے ہیں، جو فالتو ہنستے نہیں ہیں۔ عرض کرتا ہوں، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب دیکھا غلام رو رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوستو میری طرف تو دیکھو یار، دیکھو میری طرف۔ ایک آدمی کے دروازے پہ پولیس کی گاڑی آئی اور اس کو پکڑ کے ہتھکڑی ڈال کے لے گئی۔ اس کے گھر والوں نے کسی صاحب اقتدار نیتا سے رو رو کے کہا، ہمارے گھر والے کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، آپ فون کر کے ہماری مدد کر دو۔ وہ نیتا جس کی بات چلتی ہے اس نے فون کیا تو پھر تھانے دار نے کہا، آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں، مرڈر کا کیس اس کے اوپر ہے اور ایک نہیں 10 کیس اس کے اوپر ہے، آپ اس کی سفارش کر رہے ہو، 10 مقدمے اس کے اوپر ہیں۔ بولو نیتا کیا کرے گا؟ بولو اب ادھر کو دیکھو میری طرف کو۔ ہم اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، ایک تو نماز کا جرم اتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے، یہ مقدمہ ہمارے خلاف چل رہا ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر ہماری داڑھی نہیں ہے تو داڑھی نہ رکھنے کا مقدمہ، یہ بھی ہمارے آپ کے خلاف قدرتی کچہری میں چل رہا ہے۔ اگر ہمارے بیٹے یا بیٹیاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہماری بیٹی یا بیوی یا بہن بے پردہ ننگے سر رہ رہی ہے وہ بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ کتنے جرم ہم کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں ہنسی آ رہی ہے، تو ہمارے پاگل ہونے میں اب کیا شک رہ گیا ہے؟ جو پولیس کی گرفت میں ہو وہ ہنسے گا نہیں، اس کا چہرہ بدلے گا۔ ہاں جو پولیس کی گرفت میں ہے اگر پاگل ہے تو ہنسے گا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن اگر اس کی عقل کام کر رہی ہے تو وہ ہنسے گا نہیں، اس کے گھر والے بھی ہنسیں گے نہیں۔ تو ہم تو اتنے بڑے مجرم ہیں اس کے بعد بھی ہمیں ہنسی آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں ارشاد فرماتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کئی بار ہے کیا ہونا۔ بولو ہم کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ میں دن میں تیری عبادت دل کھول کے نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں، تو بھی میرا مالک ہے اور عارضی طور پہ یہ انسان بھی میرا مالک ہے، اس نے پیسے دے کے مجھے خریدا ہے، لہذا اے اللہ میں جتنی دیر دن میں تیری عبادت نہیں کر پاتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ میں رات کو تیری عبادت کا موقع پاتا ہوں یا نماز کے وقت تیری عبادت کا مزہ لیتا ہوں، اور جتنی دیر میں اپنے اس مالک کی خدمت کرتا
چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. اگر میں غلام نہ ہوتا تو 24 گھنٹے میرے مولا میں تیری ہی یاد کرتا, تیرا ہی نام لیتا. اور دوستو اس میں نہ شک ہے نہ شبہ ہے کہ انسان کو جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے بس اسی کی باتوں میں مست رہتا ہے. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کی باتوں میں مست رہتا ہے. تو اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہی میں مست رہتا ہے. تو جب وہ مالک یہ دیکھتا ہے تو خاموشی سے کھڑا رہتا ہے. پوری رات وہ غلام سجدے میں روتا رہتا ہے. 1-2 گھنٹے نہیں, پوری رات. بولو, پوری رات وہ غلام سجدے میں روتا رہتا ہے. اور جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو صبح ہو چکی ہوتی ہے, نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. وہ قدرتی بلب بجھ جاتا ہے. غلام سجدے سے سر اٹھاتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تب غلام مالک کی بارگاہ میں دستور کے مطابق حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے میرے مالک آپ کام بتائیے. وہ مالک اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آج تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا رتبہ ہے. آج مجھے معلوم ہو گیا ہے. مجھے مالک مت کہو, آج سے مالک تم ہو, میں غلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت بزرگان دین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مالک تم ہو, غلام میں ہوں. تو وہ غلام کہتا ہے ارے آپ ایسی باتیں کر رہے ہو, کل تک تو آپ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے, آج آپ ایسی باتیں کر رہے ہو, کیا ہو گیا آپ کو؟ تو مالک اور اس کی بیوی کہتی ہے رات ہم نے آپ کی وہ کرامت دیکھی کہ قدرتی بلب آپ کے کمرے میں چل رہا تھا. پوری رات آپ سجدے میں روتے رہے, اللہ کی محبت میں مزے لیتے رہے. ہم نے وہ ساری باتیں دیکھ لی ہے. دن بھر ہماری خدمت کرتے ہو, رات بھر نماز پڑھتے ہو, 1 منٹ بھی 24 گھنٹے میں سوتے نہیں. 1 منٹ بھی 24 گھنٹے میں سوتے نہیں ہو. اور تم اللہ سے عرض کر رہے تھے کہ اگر ہم اس انسان کے غلام نہ ہوتے تو 24 گھنٹے تیری عبادت کرتے. آج سے ہم غلام ہیں, آپ آزاد ہو, 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرو. وہ غلام کہتا ہے اچھا آپ نے یہ ساری باتیں دیکھ لی؟ تو مالک کہتا ہے ہاں اللہ کی قسم ہم نے دیکھ لی, ابھی تک ہم اندھے تھے, آج ہمیں آنکھیں ملی ہیں. تو غلام نے کہا تو سنو, میں ادھر کو جا رہا ہوں, ادھر کو آپ آنا, یہی رہنا. غلام ادھر کو گیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ میرے تیرے بیچ میں ایک وعدہ ہوا تھا کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, لیکن یہ راز کسی کو پتہ نہ چلے. اور اب یہ راز پتہ چل گیا ہے, اور جب راز کھل جاتا ہے پھر مزہ نہیں آتا زندگی میں. بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے. نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. راز اب راز نہ رہا. اے اللہ اب میں دنیا میں زندہ رہنا نہیں چاہتا, اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اب میں بے چین ہوں تیری ملاقات کے لیے, اب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اتنا کہا, مالک اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ غلام دور ہے اور زمین پہ گرا. یہ دونوں قریب اس کے پہنچے تو دیکھا کہ اس کی جان نکل گئی. دنیا میں اگر آپ زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں,
تو مزیدار زندگی گزاریے، اور مزیدار زندگی 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہی بن سکتی ہے۔ 5 وقت کے پکے نمازی بنیے اور 5 وقت کے پکے نمازی بن کے زندگی گزاریے۔ جہاں بھی رہیے نماز کا وقت ہو، جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیں آپ کو چین نہ آئے، آپ کو اطمینان نہ آئے، آپ کو بے چینی رہے، اور جب نماز پڑھ لیں تو آپ کو چین آئے۔ ایسے نمازی بنیے، ایسے ایماندار بنیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔